بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ اللہ عز و جل گناہ کرنے پر قادر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے چینل کی زینت بنی ہے حافظ محمد نوشیروان اتاری، یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور ایک بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ تو نوشیروان اتاری، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آج حافظ محمد نوشیروان اتاری سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ نوشیروان بھائی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں سے متعلق اپنے ذہن میں یہ خود ساختہ سوچیں رکھتے ہیں، اور وہ خود ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں ایسا ہے، فلاں میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، فلاں میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں، اگرچہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اور ایسا کرنے سے وہ اپنے دماغ کو جو ہے تکلیف میں ڈالتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں۔ ایسا گمان کرنا ایک مسلمان بھائی سے کیسا ہے؟ اور سب سے پہلے تو آپ ہمیں بدگمانی کی تعریف بتا دیں کہ بدگمانی اصل میں کہتے کس کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر بھائی، شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو بدگمانی کی تعریف بتاؤں۔ بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ بدگمانی سے مراد کہ بلا دلیل دوسروں کے برے ہونے کا دل سے اعتقاد جازم کرنا، یعنی یقین کرنا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی بلا سوچے سمجھے یہ یقین کر لینا کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسے سوچا ہے، ایسے نا؟ جی۔ تو کیا قرآن پاک میں بھی اس سے متعلق کچھ بیان فرمایا گیا ہے کہ بدگمانی سے متعلق کیا حکم ہے قرآن پاک میں؟ جی بالکل بتایا گیا ہے۔ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ بدگمانی سے بچو، بہت گمانوں سے بچو، یعنی اس طرح خود سے سوچتے رہنا، اور تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، اپنی ذہن میں یہ نہ سوچتے رہو کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسا سوچا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کسی حدیث سے متعلق یا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی قول کہ انہوں نے بدگمانی سے متعلق کیا ارشاد فرمائے ہیں، اور کیا ہم مسلمانوں سے متعلق، اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق، ایمان والوں سے متعلق، مومن بھائیوں سے متعلق ہمارا گمان، ہمارا ظن کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جی بالکل بتایا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے گناہ، اور دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل خالی کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ گمان کی کئی قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک مستحب ہے، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا، ایک ممنوع حرام، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ برا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا، ایک جائز، وہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جسے افعال سے اس سے ظہور میں آتا ہے۔ یعنی کہ گمان کی چار اقسام بتائی ہیں۔ ایک واجب ہے، اللہ عز و جل سے متعلق اچھا گمان رکھنا، جی ٹھیک ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، اچھا گمان رکھنا۔ اور دوسرا مستحب ہے، ایسے جی کہ مسلمان بھائی سے متعلق اچھا گمان رکھنا،
یعنی مسلمان بھائی سے متعلق برا گمان نہ کرنا. جی. اور تیسرا آپ نے بتایا ہے ممنوع، ممنوع. یعنی کہ اللہ عز و جل کی ذات سے متعلق اور مومن بھائی سے متعلق، مسلمان بھائی سے متعلق یعنی کہ برا گمان کرنا یہ ممنوع ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ عز و جل گناہ کرنے پر قادر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل جھوٹ بولنے پر قادر ہے. معاذ اللہ. ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایسی چیزوں کو منسوب کرتے رہو، آپ عیب کو منسوب کرتے رہو، گناہ سے منسوب کرتے رہو، کیونکہ گناہ ایک جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، عیب ہے، اور یہ صرف انسان کی ذات سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایسا گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کفر بھی ہے اور ممنوع. یہ گمان، ایسا گمان کرنا ممنوع ہے. اور چوتھا گمان یعنی کہ جائز، کہ کسی فاسق کے مولن اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص سے اس کی عادت سے متعلق گمان کرنا، یعنی کہ ایک بندہ ہے، چور ہے یا ڈاکو ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ چغلی غیبت کھاتا ہے، اور اس سے متعلق کوئی خبر ملی ہے اس نے جی جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، تو ذہن میں یہ گمان آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو اس کی عادت ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے، مے بی اٹ از پاسبل، اٹ مے بی پاسبل، تو ایسا جائز ہے. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمانی سے متعلق کوئی ایسی حدیث پیش کی ہے جو ہم اپنے آڈینس کو بتائیں؟ جی بالکل پیش کی ہے. ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے رب سے عز و جل سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، ترجمہ کنز ایمان، بہت گمانوں سے بچو. کیا بات ہے! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنا پیاری حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے. تو ہمیں مسلمان بھائیوں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ذہن میں خود ساختہ سوچوں سے بچنا چاہیے، ایسی تھنکنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور اس سے ہمارے ذہن پر کافی سارا اثر پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو ایک بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آڈینس کے انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا؟ جی بالکل، ماشاءاللہ. بے شک میرا بھی یہی خیال ہے. بہرحال آخر میں حافظ محمد نشیروان طاری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نشیروان بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو اپنے چینل کی زینت بنائیں اور آئندہ بھی آپ کو اپنے چینل پر انوائٹ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.